بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت مدینہ کا دوسرا سال تھا۔ 15 شعبان المعظم کا مبارک دن تھا۔ شب برات کی مقدس رات تھی۔ مدینہ کی ایک مسجد قبلتین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے کہ دوران نماز ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد اپنا رخ انور قبلہ کی جانب سے دوسری طرف پھیر لیا اور بالکل مخالف سمت چلنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے اسی طرف مڑنے لگ گئے۔ آخر یہ واقعہ کیا تھا اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس واقعے کا شب برات کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیا مسلمان اس واقعے سے قبل یہودیوں کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کی تفصیلات ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، لیکن اس سے قبل اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اسلامک ویڈیوز کی تمام تر ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تو پہلے 17 ماہ بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا کرنے کا حکم تھا۔ یہ بیت المقدس جو یہودیوں کا قبلہ تھا، یہودی اس کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے، تو یہودی مسلمانوں کو شروع میں یہ طعنہ دینے لگ گئے کہ مسلمان اپنے الگ دین، اپنے الگ خدا اور اپنے الگ قرآن کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اپنی نمازیں ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ کے قلب انور کو ناگوار گزری۔ چنانچہ آپ اس مسجد میں جب مسجد کی قبلتین میں ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے، 2 رکعت نماز پڑھا چکے تھے، اس کے بعد آپ کے قلب انور میں یہ بات آئی کہ کاش ہمارا قبلہ الگ ہوتا، جیسے ہمارا خدا الگ ہے، ہمارا قرآن الگ ہے، ہماری شریعت الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، اسی طرح سے ہمارا قبلہ بھی الگ ہوتا۔ یہ بات ابھی قلب اطہر میں آئی تھی کہ اپنا چہرہ انور آسمان کی جانب بلند کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی جانب بلند کیا، اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ فوراً سے حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام کو فوراً سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 دے کر بھیجا، اور قرآن مجید اس منظر کو کیا خوبصورت انداز میں بیان فرماتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آسمان کی جانب یوں آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو آپ اپنا چہرہ مبارک آسمان کی جانب پھیر رہے ہیں، بلند کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں کیا بات ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ اپنا قبلہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی جس طرف مرضی ہے، جس جانب چاہیں اپنا رخ انور تبدیل کریں، ہم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے وہی قبلہ بنا دیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت تبدیل کرنا ہو تو ہمیں ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے، لیکن یہاں تو قبلہ بدلنے کی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میری نماز بعد میں مکمل ہوگی، تیری مرضی پہلے پوری ہوگی۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو چھوڑ کر موجودہ کعبۃ اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف آپ نے اپنا رخ انور پھیرنا شروع کر دیا۔ جو آپ اپنا رخ انور کعبۃ اللہ کی طرف پھیرتے جاتے، اقتداء میں کھڑے صحابہ کرام بھی آپ کی اقتداء کرتے ہوئے اسی طرف اپنا رخ پھیرتے گئے۔ ناظرین کرام، گویا جو سب سے آخری صف تھی وہ پہلی صف بن گئی، اور جو سب سے پہلی صف تھی وہ سب سے آخری بن گئی، اور کس طرح رب کریم نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو قرآن پاک میں محفوظ کیا، اور رسول پاک کی دل میں اٹھنے والی ایک خواہش کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر ہی پورا فرمایا۔ ناظرین کرام، یہ وہ واحد نماز تھی جس کی ابتدا میں تمام نمازیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔
لیکن یہ جب نماز مکمل ہوئی تو تمام نمازیوں کا قبلہ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ نصف شعبان یعنی 15 شعبان المعظم کو پیش آیا۔ ایک روایت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس رات یعنی شب بارات کے کئی نام ہیں۔ اس رات کو لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ المبارک کا بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الرحمہ اور شب برات کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ شب کا معنی رات ہے اور برات کا معنی ہے آزادی۔ اس کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات ان لوگوں کو بھی بخش دیتا ہے کہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اس رات کے کئی فضائل ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان المعظم کو مخلوق کی جانب تجلی فرماتا ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والوں کے، یعنی اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 15 شعبان المعظم کی رات کو ندا کرتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ جس کے گناہوں کو میں معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ جس کی تمام حاجتوں کو میں پورا کر دوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کی برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس رات کے جو عبادات ہیں اس کے حوالے سے تفاسیر کے اندر تفسیر روح البیان میں ہے کہ جو شخص شب برات کی رات 10 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 صحابہ کرام سے نقل کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات شب برات کی رات کو 100 رکعت نماز نفل 2 کر کے پڑھے اور ہر رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھے، اس شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ 70 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے اور اس شخص پہ 70 بار نظر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔